سامعین ناظرین، ہم آپ کو اب یہ بتائیں گے کہ صحت کارکن کے بارے میں کیا آئیڈیا ہے کہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، بہتر کام کون کر سکتا ہے۔ اکثر زیادہ تر صحت پروگرامز میں ایسے صحت کارکنوں کو تربیت دی جاتی ہے جو نوجوان ہوتے ہیں، تاہم بعض پروگرامز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی حد تک پختہ عمر کے یا ادھیڑ عمر افراد بہتر کام کرتے ہیں۔ نوجوانوں کا ذہن کھلا ہوتا ہے، انہیں بھرتی کرنا زیادہ اکثر آسان ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے لوگوں کا اعتماد اور تعاون حاصل کرنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان افراد کے گاؤں دیہاتوں وغیرہ میں ٹھہرے رہنے کا بھی کم امکان ہوتا ہے۔ بعض پروگرامز میں دیکھا جاتا ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ چلی جاتی ہیں۔ بعض پروگرام میں یہ دیکھا ہے کہ نوجوان افراد اکثر شہر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ پختہ عمر کے افراد زیادہ تر گاؤں دیہاتوں میں ہی رہتے ہیں، زیادہ ذمہ داری اور خلوص سے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ ان کا احترام بھی زیادہ کرتے ہیں، ان کی بات بھی زیادہ سنتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو چاچا، ماما، لالا اس قسم کے القاب سے بھی لوگ نوازتے ہیں اور ان کی عزت کی جاتی ہے اگر وہ صحیح مزاج اور صحیح خیالات اور صحیح خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں۔ لیکن ان میں ایک خرابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خوبی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خیالات سخت اور غیر متحرک ہوتے ہیں۔ اکثر پروگرامز کا تجربہ یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے سب سے زیادہ قابل اعتبار گروپ 25 سے 40 سال تک کا ہے۔ صحت کارکن اس عمر سے کم یا زیادہ ہوں تو زیادہ مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، لیکن اس اصول کے خلاف بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ اجویہ میکسیکو میں پروگرام کے موجودہ لیڈروں نے جونیئر ہیلتھ ورکر کے طور پر یہ کام شروع کیا تھا جب وہ 13 سے 16 سال کے درمیان تھے۔ یعنی بچوں میں بھی جونیئر ہیلتھ ورکر کے طور پہ ایک ٹیم بنائی جا سکتی ہے، ورکر بنائے جا سکتے ہیں کہ اور ان میں یہ جذبہ ابھارا جا سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام جیسے لوگوں کے لیے وہ کر سکتے ہیں۔ تعلیم کی سطح اس میں کتنی ہونی چاہیے؟ تعلیم کی ہر سطح کے صحت کارکنوں کو تربیت فراہم کی گئی ہے۔ ان میں ان پڑھ بھی شامل ہیں اور یونیورسٹی اور میڈیکل کالج سے تعلیم حاصل کرنے والے بھی ہیں۔ ہر سطح کی اپنی خوبیاں اور مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ لکھ پڑھ نہیں سکتے اکثر ان کا حافظہ بہت غضب کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان سے کہیں بہتر ہوتا ہے جو یاد رکھنے کے لیے تحریر پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن لکھنا پڑھنا نہ جاننے والے صحت کارکنوں کو تربیت دینے کے لیے مختلف طرح کے تعلیمی طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت کم اساتذہ کو یہ طریقے سکھائے گئے ہیں، لیکن طلباء کی مدد سے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اکثر پروگرامز میں صحت کارکن کی اوسط تعلیمی سطح پرائمری اسکول سے 3 سے 6 سال تک ہوتی ہے، تاہم بعض پروگرام میں کم سے کم 6 سال کی پرائمری تعلیم کی شرط ہے۔ بعض میں سیکنڈری تعلیم مکمل کرنے کی شرط بھی کی گئی ہے، یعنی کہ مختلف ملکوں میں جو صحت کے پروگرام ہوتے ہیں اور صحت کارکنوں کو جو تربیت دی جاتی ہے ان میں کسی میں پرائمری کی سطح ہوتی ہے، بعض میں سیکنڈری تعلیم کی سطح ضروری ہوتی ہے، مکمل شرط ہوتی ہے۔ تعلیمی شرائط سے بعض اوقات مسائل جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گوئٹے مالا کی پہاڑی آبادی میں صحت کے ٹیکنیشینز کی ایک سرکاری تربیتی پروگرام کا آغاز 2 شرائط سے ہوا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امیدواروں کو مقامی زبان کے علاوہ اسپینش بھی آنی چاہیے، اور دوسری یہ تھی کہ انہوں نے 10ویں جماعت تک کی تعلیم مکمل کی ہو۔ تاہم پتہ چلا کہ مقامی زبان
جاننے والے بہت کم افراد نے سیکنڈری کی سطح تک تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے ایک شرط ختم کر دی گئی۔ بدقسمتی سے زبان کی شرط ختم کر دی گئی اور تعلیم کی شرط برقرار رکھی گئی۔ چنانچہ تقریباً تمام ہیلتھ ٹیکنیشین اسپینش نسل کے تھے، نہ وہ مقامی زبان بولتے تھے اور نہ ان لوگوں کی نمائندگی کر سکتے تھے جن کے لیے انہیں کام کرنا تھا۔ نتیجتاً یہ پروگرام خاصی مشکلات کا شکار رہا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ 10ویں جماعت تک تعلیم مکمل کرنے والے افراد اکثر اتنے اچھے صحت کارکن نہیں ہوتے جتنے کم تعلیم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی تعلیم انہیں ان کے لوگوں سے الگ تھلگ کر دیتی ہے۔ بیشتر اعلیٰ تعلیم یا شہر میں بہتر روزگار حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا تھا، زیادہ تعلیم رکھنے والے لوگوں کے خیالات اور رویے کچھ غیر صحت مندانہ ہو جاتے ہیں۔ مقامی آبادی میں مؤثر صحت کارکن بننے کے لیے انہیں بہت سی سیکھی ہوئی چیزیں بھولنے یا دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کم تعلیم رکھنے والے افراد غریب اکثریت کے زیادہ قریب اور ان جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ مقامی صحت کارکن کی حیثیت سے کام کرنے کو بھی جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ زیادہ تعلیم یافتہ افراد کی نسبت کم تعلیم رکھنے والے افراد اکثر زیادہ قابل اعتبار اور علاقے کو مستحکم بنانے والے صحت کارکن بن سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس بارے میں اور بھی بہت کچھ بتائیں گے۔